السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ بیٹا جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے جو سبق نمبر 10 پاکستان کی تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کیا، تو اس ویڈیو میں ہم جو ہے اس کی مشق حل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہر سبق کے بعد ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے، اس میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور سوالات پوچھنے کا جو ہے مقصد کیا ہوتا ہے؟ طلباء کا جائزہ لینا کہ جو سبق انہوں نے پڑھا ہے وہ ان کے ذہن نشین ہے یا نہیں ہے، کیا وہ سبق سے متعلق سوال پوچھے جانے پر جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اپنی کتابیں اور پینسل اپنے پاس رکھ لیں۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف، دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، مذہبی تہوار وابستگی کا مظہر ہوتے ہیں، دینی، اخلاقی، روحانی یا قلبی۔ درست جواب ہے روحانی۔ ب، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اختتام پر منائی جاتی ہے شب معراج، شب برات، عید الفطر یا عید الاضحیٰ۔ درست جواب ہے عید الفطر۔ جیم، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے 10 محرم الحرام کو، 10 صفر المظفر کو، 10 ربیع الاول کو یا 10 ذی الحج کو۔ درست جواب ہے 10 ذی الحج کو۔ دال، ربیع الاول میں منائی جاتی ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، شب برات۔ تو درست جواب ہے میلاد النبی۔ ہے، چلم جوش منایا جاتا ہے مئی میں، جون میں، جولائی میں، اگست میں۔ درست جواب ہے مئی میں۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق موضوع الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت میں سماجی خالی جگہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا تہواروں کو۔ مذہبی تہوار خالی جگہ وابستگی کا مظہر ہوتے ہیں، خالی جگہ میں ہے روحانی۔ مذہب نے پاکستانی ثقافت کو ایک مشترکہ خالی جگہ عطا کی، خالی جگہ میں آئے گا روح۔ عید الاضحیٰ خالی جگہ ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، تو خالی جگہ میں آئے گا 10 ذی الحج۔ کیلاش پاکستان کی ایک خاص قبائلی قوم ہے جو خالی جگہ کی پہاڑی وادیوں میں رہتی ہے، خالی جگہ میں آئے گا چترال۔ دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ ثقافت سے کیا مراد ہے؟ کسی خطے کے افراد کے رہن سہن، رسوم و رواج، زبان و ادب، فنون و لطیفہ اور غم و خوشی کے طرز اظہار کو ثقافت کہتے ہیں۔ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ جب تمدن و معاشرت میں ان تمام کیفیات کے اظہار کے طور طریقے اور اصول وضع کیے جائیں تو اسے تہذیب کہتے ہیں۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت میں سماجی تہواروں کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ پاکستان کی تہذیب و ثقافت میں سماجی تہواروں کو ان میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان میں کون کون سے مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں؟ پاکستان میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، عاشوراء، شب معراج، شب برات ایسے مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے قومی تہوار کون کون سے ہیں؟ نام تحریر کریں۔ پاکستان کے قومی تہواروں میں 23 مارچ، 14 اگست یوم آزادی کا، 6 ستمبر یوم دفاع تہوار منائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام ان سوالات کے جوابات تحریر کریں، بچوں کو کاپی پہ نقل کرائیں تاکہ بار بار یاد کریں، لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبانی اظہار، انٹرنیٹ سے پاکستان میں پائی جانے والی قدیم تہذیبوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور دوستوں کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کریں۔ اساتذہ کرام قدیم تہذیبوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں معاونت فرمائیں تاکہ بچوں میں جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے میں آسانی ہو اور وہ آپس میں بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ دی گئی عبارت توجہ سے پڑھیے، اس میں بتائی گئی معلومات کا جائزہ لیں اور تصورات کو اخذ کر کے اپنے الفاظ میں بیان کریں، نیز اس سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے۔ اساتذہ کرام اس عبارت کو پڑھائیں، بلند خوانی کروائیں اور اس میں موجود اہم نکات اور تصورات کو جو ہے تختہ بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ کسی عبارت سے اہم نکات کیسے اخذ کیے جاتے ہیں اور ان کو لکھا جاتا ہے۔ لفظوں کا کھیل، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کو آپ جملوں میں استعمال کریں، تختہ بورڈ پر لکھیں اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 8 ہے، واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کو جمع کو واحد اور واحد کو جمع جو ہے تختہ بورڈ پر لکھیں تاکہ بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھ سکیں۔ زبان شناسی، اسم صفت کی اقسام۔ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی اسم موصوف کی اچھائی یا برائی، صفت یا حالت کو ظاہر کرے، جیسے نیک، مہندی، سفید، بزدل وغیرہ۔ اسم صفت کے 6 اقسام ہیں: صفت ذاتی، صفت تفضیلی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت مقداری معین۔ صفت ذاتی، جو صفت کسی اسم کی ذاتی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے، صفت ذاتی کہلاتی ہے۔
مثلا دانا، بہادر، بزدل، شریف، جھگڑالو۔ عمران بہت دانا ہے، ارسلان شریف لڑکا ہے۔ صفت تفضیلی، جب کسی اسم کی خوبی یا خامی کو کسی دوسرے سے موازنہ یا تقابل میں ظاہر کیا جائے تو یہ صفت تفضیلی کہلاتی ہے۔ اس کے 3 درجے ہوتے ہیں: تفضیل نفسی، بغیر مقابلے کے صفت ظاہر ہونا، مثال کے طور پر فصیح نیک لڑکا ہے۔ تفضیل بعض، 2 چیزوں کے تقابل، مثال اکرم اسلم سے زیادہ بہادر ہے۔ تفضیل کل، سب سے برتری، مثال عدیل سب لڑکوں سے لائق ہے۔ صفت نسبتی، جو صفت کسی چیز یا شخص کو کسی مقام یا شے سے تعلق ظاہر کرے صفت نسبتی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستانی فوج، ایرانی قالین، پہاڑی چشمہ۔ صفت عددی، یہ کسی چیز کی تعداد یا ترتیب بتانے والی صفت ہے۔ مثال کے طور پر 5 کتابیں، 11ویں تاریخ، 7ویں جماعت۔ صفت مقداری، یہ صفت کسی چیز کی غیر معین مقدار ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑا صبر، کچھ وقت، کچھ چند کلو آم وغیرہ۔ صفت مقداری معین، جو صفت کسی چیز کی معین اور ناپی تولی مقدار کو ظاہر کرے صفت مقداری معین کہلاتی ہے۔ مثلا پاؤ بھر، سیر بھر، کلو بھر۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیے اور ان کے سامنے اہم صفت کی متعلقہ قسم کا نام لکھیے۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کو تختہ بورڈ پر لکھیں اور ان کے سامنے ان کی صفت وہ لکھیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے اور وہ یہ جانچ سکے، پرکھ سکے کہ کون سا جملہ کس صفت کا ہے، صفت ذاتی ہے، بعض ہے یا کل ہے، تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے اور امتحانات میں لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ تخلیقی لکھائی، سبق پاکستانی تہذیب اور ثقافت کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام سبق کا خلاصہ تختہ بورڈ پر لکھیں، کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھنے لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے عنوان پر ایک مضمون تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام اس موضوع پر مضمون لکھ کر بچوں کو کاپی پہ لکھوائیں تاکہ وہ یاد کریں اور امتحان میں کامیابی کے ساتھ وہ لکھ سکیں۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے ایک ایک سوال بڑی توجہ سے دھیان سے وہ حل کر لیا ہوگا۔ اس طرح بہترین ایک نوٹس بک وہ آپ کی تیار ہو چکی ہوگی جس کو پڑھنے میں آپ کو کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوگی۔ بار بار پڑھنے اور یاد کرنے سے آپ اس قابل ہو جائیں گے تاکہ امتحانات میں آپ بہترین نمبر حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اس کے بعد ایک نئی ویڈیو میں نئے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔